بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی الرجل یصلی وحدہ ثم یدرک الجماعہ۔ ایک آدمی گھر میں یا اپنے ڈیرے میں یا اپنی زمین میں نماز پڑھ لے فرض، پھر اس کے بعد مسجد میں آئے، دیکھے کہ مسجد میں جماعت کھڑی ہے، یا ایک آدمی کے ذہن میں یہ ہے کہ نماز ہو چکی ہوگی مسجد میں، گھر میں نماز پڑھ لے، پھر نماز پڑھنے کے بعد اس کے ذہن میں آئے کہ جی شاید نماز ابھی نہ ہوئی ہو، مسجد میں چلا جائے وغیرہ ذالک۔ بہرحال اس سے کوئی غرض نہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ صرف یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ایک آدمی گھر میں یا ڈیرے میں نماز پڑھ لے، پھر اس کے بعد مسجد میں دیکھے کہ جماعت ہو رہی ہے تو کیا کرے۔ تو فقہاء اس پر تو متفق ہیں کہ جو نماز اس نے گھر میں پڑھی، ڈیرے میں پڑھ لی، اس کے بعد مسجد میں آیا، مسجد میں جماعت ہوئی تو جماعت میں شامل ہو جائے گا۔ جو پہلے نماز پڑھی ہے بیٹھک میں یا گھر میں وہ نماز فرض ہوگی، اور یہ جو نماز ابھی جماعت سے پڑھے گا یہ نفل ہو جائے گی۔ یہاں تک تو اتفاق ہے، لیکن کن نمازوں میں شامل ہو، شریک ہو، کن نمازوں میں شریک نہ ہو، اس میں اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں، یعنی امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں حضرات کہتے ہیں کہ پانچوں نمازوں میں شریک ہو، پانچوں نمازوں میں شریک ہو جائے۔ اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پیچھے باب پڑھا ہے کہ صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد چونکہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے نوافل سے منع فرمایا ہے، تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ اس آدمی کے حق میں یہ ممانعت نہیں ہے، اس آدمی کے حق میں یہ ممانعت نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں یعنی شامل ہو تو اس کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 4 نمازوں میں ہو جائے، مغرب کی نماز میں شامل نہ ہو، کیونکہ مغرب کی نماز طاق ہے اور شریعت میں طاق نوافل نہیں ہے، یعنی 2 4 نفل تو ہیں لیکن 1 اور 3 رکعت نفل نہیں ہے شریعت میں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، مغرب کی نماز میں بھی شامل ہو جائے اور یہ کرے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ کھڑا ہو جائے اور 1 رکعت اور پڑھ لے تاکہ اس کی 4 ہو جائے، طاق نہ رہے، جفت بن جائے۔ اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ آدمی جس نے گھر میں یا ڈیرے میں یا کہیں بھی نماز پہلے پڑھ لی ہے، اب دوبارہ مسجد میں آئے تو ظہر اور عشاء کی نماز میں تو شریک ہو جائے، صبح فجر کی نماز میں، عصر کی نماز میں اور مغرب کی نماز میں، ان 3 نمازوں میں شریک نہ ہو۔ ظہر اور عشاء کی نماز میں اگر پہلے نماز پڑھ چکا ہے گھر وغیرہ میں اور آ گیا مسجد میں جماعت کھڑی ہے تو ظہر کی نماز میں بھی شریک ہو جائے اور عشاء کی نماز میں بھی شریک ہو جائے۔ لیکن اگر یہ کام، یہ واقعہ فجر کی صبح کی نماز میں، عصر کی نماز میں اور مغرب کی نماز میں ہو تو پھر شامل نہ ہو، احناف یہ کہتے ہیں۔ اب دلائل، احناف کی دلیل جو ہے، احناف کی دلیل تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلے کا مدار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث پہ رکھا ہے، جو آپ کے حاشیے میں لکھی ہوئی ہے، اور حاشیے میں حوالہ دیا دار قطنی کا، دار قطنی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 416 ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 416۔ اور یہ حدیث جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ہے، یہ ترمذی کے حاشیے میں دی ہے، حوالہ دار قطنی کا ہے۔ دار قطنی کے اندر جو ہے نا یہ حدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 416 پر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر میں یا ڈیرے میں نماز پڑھ لے، پھر اس کے بعد مسجد میں آئے تو مسجد میں نماز ہو رہی ہو تو عصر، صبح اور مغرب کی نماز میں شامل نہ ہو، باقی شامل ہو جائے، صبح اور مغرب کی نماز میں شامل نہ ہو، باقی شامل ہو جائے۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو حکم صبح کا ہے وہی حکم عصر کا ہے، جو حکم صبح کا ہے
وہی حکم عصر کا ہے. اور یہ بات صرف ہمارے امام صاحب سے نہیں کہی ائمہ ثلاثہ کی اب دلیل آ رہی ہے, اس میں وہ بھی کہتے ہیں کہ جو حکم فجر کا ہے وہی حکم عصر کا ہے. تو امام صاحب کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ظاہری واضح طور پہ فرمایا کہ اگر گھر میں نماز پڑھ لے اور مسجد میں آئے اور جماعت ہو رہی ہو تو شامل ہو جائے, مگر صبح اور مغرب میں شامل نہ ہو. تو جو حکم صبح کا ہے وہی حکم کیا ہے, عصر کا ہے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلے کا مدار جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث پہ رکھا ہے. اور کیوں رکھا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے وہ دوسری حدیثوں سے متعارض نہیں ہے. ائمہ ثلاثہ حدیث بیان کریں گے حضرت یزید بن اسود رضی اللہ عنہ کی, وہ حدیث متعارض ہے کہ جن حدیثوں میں آپ علیہ السلام نے صبح اور عصر کے بعد نوافل سے منع فرمایا. اور یہ بات یاد رکھیں کہ صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد جن احادیث میں نوافل سے منع کیا وہ حد تواتر تک پہنچی ہے, اور حد تواتر تک جو حدیث پہنچ جائے اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. تو امام صاحب نے ان حدیثوں کا لحاظ رکھا ہے کہ عبداللہ ابن عمر تو ان کی حدیث ان کے موافق ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث جو ہے وہ ان کے موافق ہے. اور ائمہ ثلاثہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ کہتے ہیں کہ ساری نمازوں میں شامل ہو, ان کی دلیل باب کی روایت ہے, ان کی حدیث باب کی روایت. حضرت یزید بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کے لیے گئے تو مینا میں مسجد خیف میں یہ واقعہ پیش آیا, فجر کی نماز میں آیا. مینا کے اندر اللہ آپ کو زیارت کروائے, انشاءاللہ ہم تو دیکھ آئے ہیں. تو مینا میں مسجد خیف میں یہ واقعہ کہتے پیش آیا کہ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا, دیکھا کہ دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا, وہ سہمے ہوئے ڈرتے ہوئے آئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا بھی تم نماز میں جماعت میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے ڈیروں میں نماز پڑھ چکے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اپنے ڈیرے میں نماز پڑھ لو اور پھر مسجد میں آؤ, نماز ہو رہی ہو تو نماز میں شامل ہو جاؤ. اب ائمہ ثلاثہ امام مالک, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تبارک و تعالی, ان حضرات کا استدلال اس حدیث سے واضح ہے کہ دیکھو یہ واقعہ فجر کی نماز میں ہوا, اور فجر کی نماز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ شریک ہو جاؤ. تو جو حکم فجر کا ہے وہیں عصر کا ہے, تو لہٰذا فجر عصر میں بھی شامل ہو جائے. لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ صرف مغرب کا استثناء کرتے ہیں, وہ مغرب کو فجر کے ساتھ الحاق نہیں کرتے, لاحق نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں مغرب میں نہ ہو. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مغرب کو فجر کے ساتھ ملحق کرتے ہیں, الحاق کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب فجر کی نماز میں یہ واقعہ ہوا تو جو فجر کا حکم ہے وہیں عصر کا ہے, وہیں مغرب کا ہو جائے گا. احناف کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو حدیث ہے حضرت یزید بن اسود رضی اللہ عنہ کی, یہ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کے بھی متعارض ہے, اور یہ ان حدیث کے بھی مخالف ہے کہ جن حدیثوں میں فجر اور عصر کے بعد نوافل سے منع کیا گیا. اور یہ بات بھی عرض کر چکے ہیں کہ فجر اور عصر کے بعد نوافل کی جو منع کرنے کی حدیثیں ہیں وہ حد تواتر تک پہنچی ہے. تو لہٰذا احناف کہتے ہیں کہ اس حدیث کی توجیہ کرنی پڑے گی. اب ہماری جو حدیث, جس حدیث پہ ہم نے حدیث کا مدار رکھا ہے دارقطنی کی, وہ حدیث تو ہماری ٹھیک ہے, لیکن اب چونکہ یہ حدیث بھی ہے حضرت اسود بن یزید ان کی جو حدیث ہے اس کی احناف توجیہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھئی اس کی توجیہ یہ ہے کہ یہ اس آدمی کے بارے میں ہے جس کو امیر کے عقاب کا ڈر ہو. یعنی جو پیچھے آپ نے حدیث پڑھی ہے نا کہ ایک وقت میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے جو نمازوں کو بے وقت پڑھیں گے, تو فرمایا تم اپنی نماز پہلے پڑھ لو. اگر وہ حاکم جو ہے وہ اپنے وقت میں نماز پڑھنے آ گیا تو یہ تمہاری فرض اور اس حاکم کے پیچھے پڑی نفل ہو جائے گی, اور اگر اس نے نماز کو بالکل مکروہ وقت میں لے گیا تو تم اپنی نماز کو سمیٹ چکے ہو. تو ایسا اگر کوئی حاکم ہو, کوئی گورنر ہو جو ظالم اور جابر ہو, تو اس کے ڈر کی وجہ سے یہ اس سے متعلق ہے کہ اگر اس سے کوئی ڈر ہے, اگر اس سے ڈر ہے تو پھر نمازوں میں شامل ہو جائے, پھر نمازوں میں کیا کرے, شامل ہو جائے. اور پھر اس میں ہمارے احناف کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز میں بھی شامل ہو جائے, اور تیسری امام کے سلام پھیرنے کے بعد ایک رکعت نہ پڑے, نہیں تو پھر امام اس کو مارے گا, پھر اس کو امام مارے گا کہ بھئی تو نے ایک رکعت بعد میں کیوں پڑھی, نہیں سمجھ میں آئی. تو ہمارے احناف کہتے ہیں کہ یہ حدیث امام کے عقاب, یعنی جو وقت کا امیر ہے اس کے عقاب, اس کے دردناک عذاب سے بچنے کے بارے میں ہے. اگر وہ عقاب دے گا, بعد میں سزا دے گا, تو پھر ساری نمازوں میں شامل ہو جائے, حتیٰ کہ مغرب میں بھی شامل ہو جائے, اور ایک رکعت بھی بعد میں نہ پڑے, 2 رکعت نفل ہو جائے گی اور 1 رکعت ضائع ہو جائے گی. لیکن پھر احناف پہ یہ تھوڑا سا اعتراض آئے گا کہ جب آپ کہتے ہیں ایک طرف کہ بھئی صبح اور عصر کے بعد جو نمازیں ہیں
جو ممنوع ہے نوافل وہ حد تواتر تک پہنچی ہیں، اور آپ کے پاس حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی آ گئی، آپ نے یہ جو توجیہ کی اس میں تو ساری نمازوں میں آپ شامل کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں حدیث ہے، بلکہ روایت تاریخ میں آتا ہے کہ جب آدمی کو دو مصیبتیں پیش آ جائے تو اس کو چاہیے کہ ہلکی مصیبت کو لے لے۔ اب یہاں نماز میں شامل ہونا، کراہیت کا ارتکاب کرنا، یہ بھی مصیبت ہے، اور امام کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، اس کا جو عقاب ہے وہ بھی ضروری ہے، تو دو مصیبتیں ہیں۔ تو فرمایا یہاں کراہیت کا ارتکاب کر لے، اس کے عقاب سے بچ جائے گا، کراہیت کا ارتکاب کر لے اور اس کے عقاب سے بچ جائے گا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ مغرب کی نماز کے بعد ایک رکعت بعد میں پڑھ لے، یہ بات جو ہے نا عقل سے بالا تر ہے، یہ بات اللہ عقل سے کیا ہے، کیونکہ اس میں صراحتاً امام کی مخالفت ہے کہ امام نے سلام پھیر دیا اور یہ کھڑے ہو کے اپنی ایک رکعت پڑھ رہے، تو امام کی صراحتاً مخالفت ہے، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔